ماشاء اللہ سے فرما رہے ہیں کہ نفس کی اصلاح ضروری ہے اور نفس کا تزکیہ ضروری ہے. اسی پر فلاح مرتب ہوتی ہے. قد افلح من تزکا، فلاح پائی اسے جسے نفس کا تزکیہ کیا. بار بار اللہ تعالیٰ فرمایا تو تزکیہ کیسے ہوگا؟ حضرت فرمایا کہ نفس کو مارو اور معرفت حاصل کرو. نفس میں اور غیر نفس میں تمیز کرو گے تبھی راستہ طے کر سکتے ہو. دوست اور دشمن میں جب تمیز کرے گا تبھی تو راستہ طے کر سکتا ہے، ورنہ دشمن تو اس کے ہاتھ میں لگے ہی ہوا ہے. اس بنا پر شیطان اور نفس ہمارے ہاتھ میں لگے ہوئے ہیں. ہم کو اللہ سے پناہ بھی مانگنا چاہیے، وہی دعا بھی کہیں اللہ میں اعوذ من شر نفسی، بڑی حفاظت ہے دعا. اللہ ہم کو ہمارے نفس کے شر سے بچائیے. یہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے اللہ میں اعوذ من شر نفسی، ہمارے نفس کا جو شر ہے اس سے اللہ بچائے. ہر آدمی بچ نہیں سکتا بغیر اللہ کی پناہ مانگے ہوئے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مستعد اتنے قوی، جب وہ نفس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں پھر ہمارے شمع کو تو مانگنا ہی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اپنے نفس کی معرفت ہو اور پھر معرفت کے بعد اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس نفس کے شر سے ہم کو بچائیے. جب انبیاء علیہ السلام مانگیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، وما ابرئ نفسی، اپنے نفس کا ہم تبریہ نہیں کرتے. نفس تو برائیوں کا امر کرتا ہی رہتا ہے. اب آپ کا کام ہے کہ اس سے بچیں. اللہ تعالیٰ نے روح بھی پیدا کیا اور نفس کو بھی پیدا کیا. روح کی ظاہر کی اس کے اندر پاکیزگی ہے، لیکن پاکیزگی اسی وقت تک رہے گی جب تک کہ نفس کے خواص سے بچے رہے گی. اس بنا پر نفس کی پہچان بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ من عرف نفسہ عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچانے گا وہی رب کو پہچانے گا، ورنہ خلط مت ہو جائے گا. کرے گا نفسانیت اور سوچے گا ہم ربانیت کر رہے ہیں. اس بنا پر اس کی معرفت من عرف نفسہ عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچانے گا کہ یہ جو چیز چل رہی ہے یہ نفسانیت کی بنا پر، تب تک آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. بڑے بڑے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. حضرت امام اشرف علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے، واز کہنا تھا ان کو. اب آگے جمعہ کا دن تھا، جمعرات کا دن رہا ہوگا، یا یہ کہ جمعہ کے دن گئے اور سنیچر کو ہونا تھا تب کپڑا لے گئے تھے بدلنے کے لیے. کہا ارے پکڑا صاف ہی ہے، جب واز کرنے لگے تبھی کپڑا بدلیں گے. جمعہ کے بدلنے کو کہا اچھا ہم کو پٹی بڑھانے لگے ہو. جمعہ کے دن کپڑا بدلنا غسل کرنا یہ سنت ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ جمعہ کے دن نہ کرو. جس دن تقریر کرنا ہے وہ دن جب سب لوگ آئیں گے تب دکھاؤ. کہتے تھانوی لکھا ہے. یہ لوگ بھی ہمیشہ غور کرتے رہتے ہیں ہمارا نفس کیا چاہتا ہے. اگر اس کے اندر شر پاتے ہیں تو اس سے باز رہتے ہیں. ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیا ہم لوگ برابری کر سکتے ہیں. ان کو شربت پینے کا جی چاہتا تھا. شربت اس وہاں سے روح حفظہ بھی نہیں رہا ہوگا، بڑا شربت پینے کا جی چاہتا. دکھا ہے وہاں پہ 1 سال تک ٹالتے رہے کہ ہم اپنے نفس کو ہم سیر نہیں ہونے دیں گے، کچھ نہیں. 1 سال کے بعد پیا، معلوم ہوا اس میں نفسانیت کا کچھ شعور پاتے ہوئے تھا. تو کہا اب وہ ان کے بارے میں کچھ کہا بھی نہیں رہتا، اپنے بارے میں ہم کو کہہ سکتے ہیں کہ سب شر ہی شر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو شرور نفس سے پناہ ملے. شرور شیطان سے بڑھ کے شرور نفس ہے، کیونکہ شیطان بھی شیطان ہوئے شرور نفسی سے ہوا. اپنے کو بڑا سمجھا یہ تو شر نفس ہے. آدم علیہ السلام کو چھوٹا سمجھا یہ تو شر نفس ہے. اللہ نے کہا تعمیر کرو نہیں کیا یہ بھی تو شر نفس ہے. ان کو نہیں سمجھ آیا. کون کہہ رہا ہے سجدہ کرو وہ نہیں سمجھ آیا. جب آدمی کی باری آتی ہے، یعنی جب اس پر کوئی ادبار آنے والا ہوتا ہے تو صحیح بات نہیں سمجھ میں آتی. شیطان ملک المعلم الملکوت معلوم کیا کیا ہے، اور خدا کی اتنی بات نہیں سمجھ سکا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ سجدہ کرو کر لو. لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ تھا، عابد بھی تھا. یہ بہت ایک ہم نے بیان کیا گجرات میں، وہاں مشہور ہے
کہ شیطان عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، معلم بھی تھا، لیکن کیا نہیں تھا؟ عارف نہیں تھا. تصوف والی لفظ لے آئے، صوفی کوئی رہے ہوں گے. عارف نہیں تھا. عالم تھا، ہوں عالم بھی نہیں تھا، عابد تھا. وہ تو اللہ کا رعائی سجدوں کی وجہ سے سارا سال سے عبادت کیا. وہ عبادت تھی نہیں. عبادت سے کہتے ہیں کہ کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کرے، یہ عبادت ہے. کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کرے، یہ عبادت ہے. اسے اللہ کی رضا کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں کیا. اسے تو اس لیے کیا تھا کہ زمین کی خلافت کو مل جائے گی. شکری نے لکھا ہے جب دیکھا کہ یہ تو ہم کو خلافت مل نہیں تو رعائی اپنے ایک رعائی عبادت کے سمجھ نہ پانے کی وجہ سے اللہ سے لڑ گیا اور آدم مجبور ہوا. یعنی صرف آدم علیہ السلام نے نافرمانی نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ ہی سے جنگ چھیڑ دیا شیطان نے. نفس شر نفس یہ ہے کہ کہاں سجدہ کرنا آدم علیہ السلام کو، کہاں اللہ کی نافرمانی کرنا. اس بنا پر ہمارے دوست دو بزرگوں، ہمارے بزرگان دین دیکھا کرتے ہیں ہم نے نفس کو کہاں لے جا رہا ہم کو. آتا ہے تو اوپر پر ایک چیز آئی، چمکدار چیز، کہ کوئی اس پر بیٹھا ہوا ہے اوپر آسمان کے، اور اس سے کہہ رہا ہے اے عبد القادر تم سے تمام تکلیفات معاف کر دی گئی، یہ شریعت کے جتنے احکام معاف کر دیے گئے، اب تم کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سیدنا عبد القادر یعنی غور کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں کہا گیا ہے تمام تکلیفیں معاف ہو گئی، اب کو کرنے کی ضرورت نہیں. موت میں کون ہوتا ہوں یہ کہتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ شیطان سمجھ جائے. کہا تف یا لعین اقصا، تم تف اقصا یا لعین، دور ہٹاؤ، دھواں پر ڈوب گیا. وہ کوئی فرشتے والی چیز نہیں تھی، وہ آسمانی نور نہیں تھا، وہ ظلمتی تھی نور کی شکل میں. جب اڑ گئی تب اس نے کہا عبد القادر اس طریقے سے بہتوں میں ہلاک کر چکا ہوں. جب کہا کہ میں جبریل امین ہوں اور تم سے تمام تک کرے اپنی شریعہ معاف کرتا، نماز روزہ سب چھوڑ دیا. تم چونکہ عارف تھے، تم چونکہ عالم تھے، اس بنا پر ہمارے شر سے، ہمارے دھوکے سے بچ گئے. کہا اب بھی پھر تم دھوکہ دے رہے ہو. میں اپنے علم سے نہیں بڑھا بلکہ اللہ کے فضل کی وجہ سے بچ گیا. کہا اتنے صدیقین کو میں گمراہ کر چکا ہوں. اس سے صدیقین کو یہ شر آدمی سمجھتا ہے، آدمی اپنے نفس کا بصیر ہے تب بھی اپنے وضو سمجھتا ہے کہ ان تکبر میں، حسد میں ہم سب مبتلا ہے. جب کوئی کسی کو کوڑ ہے، کسی کو برس ہے، کوئی جنون ہے، ہم صحت مند ہے تو کوئی مانے گا. اسی طریقے سے جو ہمارے اندر حسد کا مرض ہے، کبر کا مرض ہے، غیظ ہے، غضب ہے، طمع ہے، تو ہم کیسے اللہ والے ہو سکتے ہیں؟ سب کچھ جاننے کے باوجود اپنے کو آدمی بزرگ سمجھتا ہے. یہی ہے نفس کا شر. اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انی اعوذ من شر نفسی، اپنے نفس کے شر سے بچنا چاہتا ہوں. معلوم ہے کہ اپنے نفس کے شر سے بھی آدمی نہیں بچ سکتا بغیر اللہ کی مدد کے. تبھی تو حضور مانا دوا. اس بنا پر حضرت یہی بیان کہتے ہی رہتے تھے پوری کتاب میں، نفس سے بچو. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. فلاح پائے اس نے جسے نفس کا تزکیہ کیا، فلاح پایا اس شخص نے جو نفس کو جس نے مارا، شریعت کے خلاف اس کو چلنے نہیں دیا. یہ نفس بات. بہرحال حضرت یہی بیان کر رہے تھے کہ شر نفس کی اصلاح کے لیے معرفت کی بھی ضرورت ہے. معرفت وہ سمجھے کہ یہ نفسانی چیز ہے یا خدائی چیز ہے. بہت سے صدیقین جو گمراہ ہوئے، لکھا اس نے جو کہتا ہے وہ سمجھ نہیں سکے. وہاں سے جو کہہ رہا ہے تکالیف میں شریعہ معاف ہے، شیطان کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی کر سکتے ہیں، لیکن سمجھا کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا. یہ سب بہرحال معرفت ضروری ہے. تو معرفت کی ضرورت ہے اور کچھ ہمت کی ضرورت ہے. نفس تو مقابلے میں ہے ہی ہے، گراتا ہے، پڑھاتا ہے، پچھاڑتا ہے. حضرت خواجہ صاحب بہت لکھتے ہیں اس پر. حضرت کے بندوں کے خلاصہ تھوڑا سی بیان کر دیا کہ پورے سلوک کا اور تصوف کا حاصل یہی ہے
کہ نفس کی اصلاح کی جائے، نفس کی اطاعت نہ کی جائے. جہاں نفس کا اور اللہ کا مقابلہ آ جائے تو اللہ کو ترجیح رکھا ہے. سیدنا رفاعی نے جن کی درس مبارک نکلایا تھا، اسلام نام ہے تقاضائے طبیعت کے خلاف کرنے کا. کسی سے جی نہیں چاہتا سلام کر دے گا، شریعت کہتی ہے کرو، اب اس کو چھوڑو اپنے نفس کو، شریعت کو مقدم کرو، یہی اسلام. اسے بہت سی چیزیں، ہر چیز میں یہ بات ہوتی ہے. طبیعت چاہتی کہ یہ کرے، شریعت کہتی ہے نہ کرو، اور شریعت کو مقدم کرو، یہی اسلام. بہرحال نفس کی اطاعت کہیں بھی جائز نہیں ہے. من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، وہی کامیاب ہوگا. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اللہ منی اسألک الفوز بالقضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الانبیاء والنصر على الاعداء انك سميع الدعاء. اللہ ان دعاؤں کو قبول فرمائے. ہمارا یہاں جمع ہونا، سنانا، اللہ اس کو قبول فرمائے. آپ حضرات آئے ہیں تو یہ بھی نیت ہے ہمارے عبداللہ کی، یہ بھی نیت ہے کہ مجلس ہوگی، لال بھی رہیں گے تو مجلس ہوگی، تو ان کا یہ بھی مطلب ہے. پھر شادی بلانا اور کھلانا یہ بھی مقصد ہے کہ یہاں ایک مجلس کا ایک پروگرام ہوتا رہے. اور انشاءاللہ کبھی اپنے دیار میں بھی ہم لوگ کریں گے. ہم لوگ کا وطن تو ہے نہیں، وطن اصلی کہا نہیں ہے لیکن ہے تو وطن ہی ہے. ہماروں کا وطن اعظم گڑھ میں ہے، مئو ضلع. وہاں بہت دنوں سے ارادہ ہے، سردار خان وغیرہ بھی کہتے تھے وہاں ایک اجتماع ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ جیسے بمبئی سے یہاں آ گئے 200 کلومیٹر اور آگے، اور جہاز بنارس جیسے الہ آباد میں آتا ہے تو بنارس بمبئی سے برابر آتا رہتا ہے پہلے سے 10-20 سال 25 سال. اس طرح پر ہمت دلانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں اگر ہم لوگ اطلاع کریں تو ضرور آئیے گا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ نفس کی اصلاح کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور نسبت سے سرفراز فرمائے. اللہ تعالیٰ شریعت کی مطابقت کی ہر معاملے میں توفیق مرحمت فرمائے. ہم کو ہمارے بچوں کو بھی اصلاح فرمائے. اور بچوں کے شرور و فتن پوری دنیا میں عام ہو چکے ہیں اور مخالفین اس کو عام کرنا چاہتے بھی مزید. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے بچوں کو بھی محفوظ رکھے. اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین برحمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب عام بیان تو 8 بجے ہوتا ہے صبح. آ جائیے انشاءاللہ.